اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 130 تا 133۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانی لے کر آ جا، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑیں جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون کی قوم کے سرداروں کا رویہ، کہ انہوں نے فرعون کو مشورہ کیا دیا تھا، اور آج کی ان آیات میں ایک بری عادت قوم فرعون کی وہ بیان فرمائی، ساتھ ساتھ قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جس قحط سالی میں مبتلا کیا اس کا ذکر فرمایا، اور ان پر واقع ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہوا۔ معاملہ یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بڑا سمجھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہل ان کو پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا، قحط سالی۔ اگر ان پر جب خوشحالی آتی وہ کہتے تھے ہم تو اس کے مستحق تھے، ہم نے محنت کی تھی، ہم نے کاروبار کیے تھے، اللہ نے وہ نتیجہ ہمیں دیا۔ اگر انہیں کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا یا پھلوں میں کمی واقع ہوتی وہ کہتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ حضرت موسیٰ اور اس کے ماننے والے حواریوں کا کی نحوست ہے جو ہم پر آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، الا انما طائرهم عند اللہ، بلکہ یہ نحوست تو ان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ان کا علم ہے۔ اور یاد رکھیے
انسان کی روزی کی تنگی کا باعث جو بنتے ہیں وہ اکثر گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا رزق کی تنگی سے محروم ہوتا ہے۔ بظاہر وہ وافر مقدار میں اس کے پاس رزق ہو، لیکن اس میں برکت نام کی چیز نہیں ملتی۔ برکات اسی میں ہوتی ہیں جو اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے، تو وہ تھوڑے پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو یہ مصیبت آئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اے موسیٰ، قوم کے لوگوں نے کہا، اے موسیٰ جو مرضی جادو چلا لے، جو مرضی نشانیاں لے آ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کی حیثیت سے دیکھا۔ معجزات کو جادو کی حیثیت سے جب دیکھنے لگے تو انہوں نے یہ گستاخی کی۔ یہ معجزہ تھا۔ معجزہ اور جادو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ معجزے میں وہ فعل وہ پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہاتھ نکالتے ہیں بغل سے، یہ چمکنے لگتا ہے، عصا پھینکتے ہیں، یہ لاٹھی وہ سانپ بن جاتی ہے، اور اس طرح کے دیگر جو ہے معجزات، ان کو جادو کی نظر سے دیکھا۔ تو فرمایا، وہ کہنے لگے ہم پھر بھی ایمان لانے والے نہیں، متکبر تھے، ضد پہ اڑ گئے، اور جو ضدی ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردہ ایسا ڈال دیا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے دل پر، ان کی وہ جو ہے کانوں پر، حق سن نہیں سکتے، حق والوں کو دیکھ نہیں سکتے، حق بول نہیں سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے ان کی۔ اس کے بعد یہ آیت کا وہ جو پس منظر تھا، اس میں ابو جہل سامنے تھا۔ ابو جہل، حکم عام ہے، خطاب ابو جہل کی پارٹی کو تھا، بھئی اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی۔ پتہ ہے نا آپ کو، داخانے میں جب مہر لگتی ہے خط پر تو اندر کی چیز باہر نہیں آتی اور باہر کی چیز اندر نہیں جاتی جب تک مکتوب الیہ کے پاس نہ چلا جائے۔ وہ خط جہاں پہنچنا ہے وہاں جب تک نہ چلا جائے۔ تو یہ اندر کا وہ جو ضد ہے، اندر کی ضد، اناد اور کینہ اور عداوت، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ اب باہر کا ایمان اندر نہیں جا سکتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ عذاب کیسا آیا تھا؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے فرعون سے مطالبہ کیا تھا، قوم کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں مصر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ فرعون نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان پر عذاب پھلوں کی قحط سالی کا بھیجا، اور جب یہ مصیبت میں مبتلا ہوئے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ ہم اس مصیبت سے نکلیں، اور فرعون نے کہا ہم پھر قوم کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قحط سالی سے نکلے، خوشحالی میں آئے، انہوں نے وہی تکبر کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو ہماری اپنی اصل وہ جو ہے محنت کی بل بوتے ایسا ہوا۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش، طوفانی بارشیں بھیجی، اور جب وہ تھم نہیں رہی تھی، بارش رک نہیں رہی تھی، پھر قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، آپ اس سے جو ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، تو انشاءاللہ یہ طوفان جب تھمتا ہے تو میں قوم کو بھیج دوں گا۔ جب طوفان تھما پھر وہ انکار کر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کی ٹڈی دل بھیجا جو ان کی فصلوں کو تباہ کر گیا۔ یہ گزشتہ 2 سال غالباً پہلے یہ بہاولپور کے علاقے میں ٹڈی دل آئی ہے، اب تازہ تازہ ہے، تو کیا ہوا ہے سارے کھیتوں کو اس نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ یہ ٹڈی دل آئی، وہ نقصان ہو گیا ان کا۔ پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام یہ اس سے دعا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے تو ہم انشاءاللہ پھر قوم کو بھیجیں گے آپ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ٹڈی دل کا عذاب ٹلا، پھر یہ منکر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب، جو برتن اٹھاتے اندر مینڈک، جو کھانا ان کا تیار ہوتا اندر مینڈک،
پھر وہ دعا کے لیے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں اللہ کے نبی کتنے ہوتے ہیں رحم دل، وہ بار بار دعا کرتے ہیں امت کے حق میں، بھئی یہ شاید سدھر جائے، شاید سدھر جائے۔ یہ ضدی لوگ ہی ہوتے ہیں بار بار جو اس پر اٹکتے رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس عذاب سے بھی یہ ٹلے، اور پھر آخری عذاب ان پر یہ ہوا کہ جو بھی کھانے کی چیز ہوتی ان میں خون آ جاتا، وہ سارا ان کا ذائقہ مزہ کھانے کا بد مزہ بن جاتا، وہ جس کو ہماری پنجابی بے سوادی جی بنی رہی۔ تو لہذا وہ اس قحط سالی میں مبتلا اور اس عذاب میں مبتلا کیے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی انجام ہوتا ہے مجرم لوگوں کا۔ دیکھیے آیات میں یہی کچھ بیان ہوا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان کے پاس خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون، ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑی جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات سے پورا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔